خبر شامل کرتے ہیں اگی سے۔ آج اگی یوسی کروڑی کے گاؤں سلابٹ میں مدرسہ ضیاء القرآن للبنات کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی مولانا قاری علی جان صاحب صدر مدرس جامعہ اسلامیہ لاہور تھے۔ اس میں معززین علاقہ اور عمائدین علاقہ کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ دیگر مہمانان گرامی میں قاری جان محمد بنیری، امام و خطیب جامع مسجد ابو ہریرہ اگی، مفتی غلام محمد، منتظم اعلیٰ السعید اکیڈمی اگی، سوشل ورکر خیال محمد اور ننھے نعت خواں شامیر اسلم اور آس نیوز کی ٹیم نے بھرپور شرکت کی، اور آج کی تقریب آس نیوز پر لائیو بھی دکھائی گئی۔ سب سے پہلے قاری مولانا محمد نواز نے اسٹیج سیکرٹری کے انتظامات سنبھالے اور آنے والے معزز مہمانوں، عمائدین علاقہ اور معززین علاقہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسہ کی بنیاد رکھنے والے قاری محمد عارف شہید اور بھائی محمد راشد شہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس کے بعد قاری جان محمد بنیری، امام و خطیب جامع مسجد ابو ہریرہ اگی نے تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کیا۔ ننھے اور مشہور نعت خواں شامیر اسلم نے اپنی خوبصورت آواز میں اپنے باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ مہمان خصوصی مولانا قاری علی جان صاحب صدر مدرس جامعہ اسلامیہ لاہور نے مفصل خطاب کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ میں نے کہا نا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر اللہ کی نعمتوں کی
شکر ادا کرو گے تو اور اضافہ ہوگا. اور نعمتوں میں ایک نعمت یہ اللہ نے تمہیں دی ہے. یہ لنگڑا لولا نہیں ہے, معاف کرنا, ان پڑھ نہیں ہے, یہ حافظ قرآن ہے, قاری صاحب ہے, قاری قرآن ہے, روایت حفظ کی سند ہے. قرأت سبع اور عشرہ 10 قراءتوں کا قاری ہے. یہ عالم ہے, مکمل طور پہ بخاری شریف پڑھ کے دور حدیث کیا اس نے. ٹھیک ہے, ہم کسی کے ہوئے تو صرف مولوی ہے, ہم کو گئے تو صرف مولوی ہے, کیونکہ 2 اصطلاح ہیں نا. مولوی تو اس مولوی نہیں سمجھے, مصیبتیں ہیں. آپ پھر بھی قدردان ہو, آپ پھر بھی قدردان ہو. اگر ان کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور باقی تمام علماء کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ یاد رکھنا, ٹھیک ہے نہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب انسان مولوی کو گال دے رہا ہوتا ہے یا مولوی کی توہین کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میرے لفظوں میں سنو, حضرت کے لفظ سنا رہا ہوں. جب انسان مولوی کی توہین کر رہا ہوتا ہے یا اس کو برا بنا کہہ رہا ہوتا ہے یا اس کو گال دے رہا ہوتا ہے, وہ در حقیقت اللہ کو گال دیتا ہے. حضرت نے کہا چونکہ اللہ کو ڈائریکٹ اس وجہ سے نہیں دیتا, اس کو پتہ ہے جب میں اللہ کو گال دوں گا تو لوگ مجھے مار کے دفن کر دیں گے. اللہ کو گال دینا برداشت کرتے ہیں. اگر یہاں سیلیبریٹ میں آپ کو پتہ چلے فلانے آدمی نے اللہ کو گال دی تھی تو سارے وہ چیپ پھاڑ کے فوراً قدم چکھوں کو دے, اور جب قدم تو پہلے بوٹی تکڑ کر دو گے. وہ جرا کھانا انہوں کہاں دے رہے, کھاتا اس کا ہے, پہنتا اس کا ہے, پیتا اس کا ہے, زمین پر اس کی رہتا ہے, آسمان کے نیچے اس کی رہتا ہے, تو اس کو گالی دے رہا ہے. کون ہوتا ہے تم؟ حضرت نے لکھا کہ اللہ کو اس وجہ سے ڈائریکٹ براہ راست گال نہیں دیتے, اور مولوی کو گال دے کر اپنی اس بھاس کو ختم کرتے ہیں. ورنہ در حقیقت مولوی نے تو کچھ نہیں کیا بیچارے, اس کا کیا تنازع, اس سے زمین کا جھگڑا تھا, اس نے مال کھایا تھا ان کا. اس وجہ سے علماء کی قدر کریں, یاد رکھیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک روایت میں ہے جب علماء اٹھنے لگے تو سمجھو اب قیامت قریب آ گئی. فرمایا جب قیامت آئے گی تو اللہ دین کو, علم کو اٹھا لے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے کہ تجھے کھولو گے تو سادے صفحے رہیں گے, نہیں, وہ لکھا ہوا موجود ہوگا. کتابیں موجود ہوں گی لیکن ان کو سمجھانے والے اور پڑھانے والے ختم ہو جائیں گے, ان کو اللہ اٹھا لے گا. تو علماء کو اٹھانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب تک موجود ہے ان کی قدر کریں, جب تک موجود ہے اللہ نے ان کی برکت سے دنیا کو آباد کر رکھا ہے, یاد رکھنا. اور میں علماء کی خدمت میں بھی یہ گزارشات کروں گا, تم نے اللہ کا دین پڑھا ہے, اللہ کے رسول کا دین پڑھا ہے. اللہ کے نبی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ عظیم اخلاق کے مالک. ابو جہل نے منہ پہ کہا تو دیوانہ, ابو جہل نے منہ پہ کہا یہ شاعر, ابو جہل نے منہ پہ کہا ساحر, جادوگر. آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ چپ کر کے یوں چلے گئے. یہ تمہیں کچھ بھی کہیں, تم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے. جب صبر کرے گا تو ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ کچھ کہیں تو تم ان کو یہ ایک کہیں تو 3 کہے تو پھر تو یہ اور آپ برابر ہو گئے. سمجھ لے گا؟ فَاعْفُوا
درگزر کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ یہ ان کی صلاحیت ہی یہ تھی، جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو میری توہین نہ کرتے۔ اہل مکہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، اگر جانتی تو توہین نہ کرتی۔ اس وجہ سے علماء اور قراء ان لوگوں کی خدمت میں بھی میری درخواست ہے، عوام کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ تخلقوا باخلاق اللہ تعالی او کما قال، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی صفات کو اپناؤ۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت معاف کرنا ہے، معاف کرو۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ معاف کرنا ہے، معاف کریں۔ آپ ان کو معاف کرنا یا آپ کو معاف کرے، پھر یوں انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی، اور یہ انشاءاللہ سال بعد 2 سال بعد اللہ کی قسم اس پورے تنور میں مثالی گاؤں ہوگا سرے برپس۔ اللہ اس کو اس کے بعد مدرسہ ضیاء القرآن للبنات کی باقاعدہ افتتاحی تقریب ہوئی۔ آخر میں علاقے، ملک اور قوم کی ترقی اور خیر و عافیت کی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوا۔ ساتھی رپورٹر حافظ ابوبکر جان کے ساتھ ڈاکٹر عتیق چاند، آس نیوز، اگی۔